حاضرین، آج کے اس اجلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اجلاس کی صدارت کے لیے ہم سب کے استاد ڈاکٹر تبسم کشمیری کسی کارف پہ محتاج نہیں۔ اس بڑھاپے میں بھی وہ انتہائی نوجوان ہیں۔ سر آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے اور آپ سے بڑی انسپریشن ملتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سر پہ دست شفقت رکھا، کبھی ان کو انکار نہیں کیا اور آگے بڑھایا۔ تو ہمارے استاد ڈاکٹر سعادت سعید صاحب ان کے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر موجود ہیں، اشرف جاوید صاحب مہمان خصوصی کے طور پر موجود ہے، اور واجد امیر صاحب۔ آج کے اجلاس کا آغاز باقاعدہ جو سابقہ ہمارا جلسہ ہوا اس کی کارروائی سے کرتے ہیں۔ نشان قدیم سے درخواست ہے کہ وہاں اور کارروائی پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ انجمن ترکیب پسند مصنفین لاہور کا اجلاس 22 اپریل 2026 کو منعقد ہوا۔ اس کا موضوع تھا پاکستان میں فنون لطیفہ ماضی، حال اور مستقبل۔ صدارت شاہد محمود امین صاحب نے کی۔ گفتگو میں افتخار رفیع صاحب، ڈاکٹر محمد جواد صاحب شامل ہیں۔ مہمان مقررین میں سے سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہوئے افتخار رفیع نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہے کہ میں اس طرح کی نشست کے لیے نوازا گیا ہوں۔ اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ حاضرین کو سناتے ہوئے کہنے لگے، میں جب اسٹرگل شروع کی گوئٹے انسٹیٹیوٹ گیا، مذاق میں وہاں سے میں نے 2 سال کا ایکٹنگ، اسکرپٹ رائٹنگ اور ڈائریکشن کا ڈپلومہ کر لیا۔ اب جب میں کام مانگنے گیا تو کوئی کام دیتا نہیں تھا۔ خود روبوٹوں کی مثال دیتے ہوئے کہنے لگے کہ لاہوریوں کا جو سب سے بڑا پکنک پوائنٹ ہے وہ فوٹو اسٹیڈیم ہے۔ ایک دن ہم اور دوست جا رہے تھے کہ نہر پر سلیم قاہر میں اور آپ کر رہے تھے۔ ایک پروگرام تھا ترقی پسند جس کو انہوں نے حوالہ کیا تھا۔ میں اور آپ ایک ترقی پسند پروگرام تھا جو گھٹن کے ماحول میں ایک آدمی سب کو ایکسپوز کر رہا تھا۔ چونکہ میں پروگرام دیتا تھا تو انہوں نے مائک میرے آگے کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھینس ہونی چاہیے شہروں میں؟ میں نے 2-4 جملے کہہ دیے کہ گند پھیلتا ہے، مچھر ہوتے ہیں۔ 4-5 دن کے بعد صبح جب میں دہی لینے کے لیے نکلا تو لوگوں نے کہا کہ راتی دن ٹی وی پہ دیکھتے ہیں۔ وہاں سے میرے اندر کہیں یہ بیٹھ گیا کہ ایکٹنگ کرنی ہے۔ دوسری بار یہ ہوا کہ میں کارپوریشن کے دفتر گیا تو وہاں شجاعت ہاشمی زرد دوپہر ڈرامے کی ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ شاہد محمود امین صاحب ڈائریکٹر تھے، یاور حیات بھی ان کے ساتھ تھے۔ مطلوب روز سے چند لائنیں بلوا رہے تھے مگر کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں بہت ہوں۔ طارق صاحب نے کہا کیا کرتے ہو؟ میں نے بتا دیا۔ میں نے زرد دوپہر میں 2 کردار کر دیے، یہی میری ابتدا تھی۔ پھر جنجال پورہ میں چوراہے پر کھڑے ہو کر عمران مرحوم کے ساتھ میں نے سین کیا۔ ڈرامے کی تعریف بیان کرتے ہوئے انہوں نے 7 سور کا حوالہ دیا۔ ڈرامے کا کوئی مائی باپ نہیں ہے، ڈرامے کی تعریف یونان سے ملتی ہے، ڈرا یعنی خط کھینچنا۔ تصور کیا جاتا ہے کہ جب انسان نے پہلی جنگ جیتی ہوگی تو اس نے آ کر بتایا تو دشمن ایسے آیا، ایسے تلوار چلی، بھالا ایسے چلایا گیا۔ یا گاؤں میں شیر کے حوالے سے بچوں کو بتایا ہوگا کہ شیر آتا ہے، بچوں کو کھا جاتا ہے۔ پہلی بار اس کو دہرایا تو عملی طور پر وہ ڈرامہ تھا۔ شروع میں ڈرامے کو یونانیوں نے اپنے دیوتاؤں کو قصے بیان کرنے کے لیے استعمال کیا، سورماؤں کے قصے بھی اس میں شامل تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چبوترا، ڈائلاگ، چاند، رات، نہر شامل ہوتے گئے۔ انسانی فطرت نے اس میں بڑی تبدیلی کی۔ ایک کتاب جو ان کے زیر مطالعہ ہے اس میں سے حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم کا دور تھا تو ہندوستان میں ڈرامہ ہوا کرتا تھا۔ ڈرامے کی بے تحاشا اقسام ہے۔ 3 اقسام بیان کرتے ہوئے حیات یابر کے الفاظ کو دہرایا کہ میں نے مغل اعظم دیکھ رکھی ہو۔ جس نے مغل اعظم دیکھ رکھی ہو وہ جانتا ہے اکبر اعظم خدا محبت کے دشمن نہیں، رسولوں کے غلام ہیں۔ انارکلی سلیم تمہیں مزے نہیں دے گا اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ یہ روایتی تھیٹر کی مثال ہے۔
دوسرا ہے پہلو میلو ڈرامے، چودہ بھائی کا کردار ہے، سامنے سے لے جاؤ کہیں سے میری نظر نہ لگ جائے، لہک لہک۔ پھر ہے شہنشاہ جہانگیر کا کردار، صبر میں کروں جس کی دنیا لوٹی، صبر وہ نہ کرے جس کے شوق بادشاہی کو کس پہنچ۔ ماڈرن اسکول آف تھاٹ، میں خود جب لکھنے کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ یہی اسکول آف تھاٹ ہے۔ کیمرے نے ڈرامے کو کام کو آسان کر دیا، سینما ڈرامے کی جدید شکل ہے، اس نے طاقت کے سمبل کو ظاہر کیا، سینما نے انسان کی سوچ کو متاثر کیا۔ پاکستان میں ڈرامے خاص مقاصد کے لیے لکھے جاتے رہے ہیں، یہاں جدید ڈرامے کی کمی ہے، مگر یہ کہیں نہ کہیں اپنے ارتقاء کی طرف ہے۔ میں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس بنایا ہے، اب اپنی مرضی کا کنٹینٹ یوٹیوب پر ڈالوں گا۔ یہ جو گردن ہے ایک نہ ایک دن ضرور ٹوٹے گی۔ یہاں پر لکھنے والوں کی حالت ایسی ہے کہ پر بندھے ہوئے ہیں، دروازہ کھلا ہے اور اڑا نہیں جا سکتا۔ آخر میں انہوں نے اپنی نظم سے سنائی، رات کٹے گی، پو پھوٹے گی، وقت کی آنکھیں دیکھیں گی، ہاتھ کی روٹی کھانے والے، محل مینار بنانے والے آدھے بھیٹ نہ سنیں۔ اب کسی مزدور کی بیٹی بالوں میں اگتی چاندی کے خوف سے آنکھیں نہ موندے گی، محنت کش کا پسینہ سر باتوں کا تین کے سینہ اپنا حق وصولے گا۔ دم ساتھ بیٹھی کے ظلمت لہو سے روشن دیے کہ آگے کام رہی ہے، دیکھ رہا ہوں امیدیں بھر آئیں گی، دور کی گھڑیاں جائیں گی، تعبیروں کے کومل ہوتے تیز ہوا کو رکیں گے، شاید میں نہ دیکھ سکوں گا، وقت کی آنکھیں دیکھیں گے۔ ان کے بعد فلسفہ کے استاد، افسانہ نگار، مضمون نگار، سر اور تال کی لے کو سمجھنے والے ڈاکٹر محمد جواد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماضی تو بڑا شاندار ہے، لیکن وہ نسل تھی جس نے برٹش انڈیا میں آنکھ کھولی اور تقسیم کے بعد یہاں انہوں نے اپنی زمین کو اپنے پسینے سے سینچا۔ ستیہ جیت رائے کا حوالہ بھی دیا، انہوں نے فلم میں بڑی تبدیلی پیدا کی۔ ان کا خیال تھا تقسیم سے بڑی ملٹی کلر لوگ پیدا ہوتے، مگر تقسیم کے بعد مسلمان اپنی تہذیبی خوف کے کھول میں چلا گیا ہے، جیسا کہ انتظار حسین بھی کہتے ہیں، مگر یہی تہذیبی خوف تخلیق کو جنم دیتا ہے۔ یہاں انہوں نے مصوری اور موسیقی کا حوالہ دیا۔ مصوری میں احمد پرویز اور شاکر علی، موسیقی میں خواجہ خورشید انور اور رشید ادرے صاحب کا حوالہ دیا۔ افسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب جاہلیت کا دور ہے، یہ وہ دور تھا جب اتنی قدغن تھی کہ بات کرنا اتنا مشکل تھا، کجا یہ کہ لکھا جائے، مگر انہوں نے راہ نکالی، بڑی بڑی جلدیں پیدا کی۔ ان کا خیال ہے کہ ہمیں مغرب سے سیکھ کر اپنی مٹی سے اپنا بیج بو کر پودے کو برکت بنانا چاہیے۔ تقسیم کے وقت منٹو، عصمت چغتائی، ممتاز شیری، بیدی، غلام عباس، محمد حسن عسکری وہ لوگ تھے جو مغربی دنیا کے ادب کو نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ اپنے ادب کو بھی اس معیار پر لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہ حال ہے، کہیں اچھا کام ہو بھی رہا ہے تو کون جانتا ہے، ہمیں خوف میں محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں ہم نے اور راہیں نکالنی ہیں۔ پروگرام کی صدارت کی گفتگو شروع ہونے سے پہلے مقصود خالد نے سوال کیا کہ کیا ہمارا ڈرامہ چاہے وہ تھیٹر ہو یا پرائیویٹ پروڈکشن ہو، جو کنٹینٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ سماج سے لگاؤ کرتا ہے۔ نے ابتدائی طور پر یہ واضح کر دیا کہ اب پرفارمنگ آرٹ کمرشلزم کی طرف چلا گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پرفارمنگ آرٹ ہزاروں سال سے انسانی تہذیب کی زندگی شروع ہونے سے بہت پہلے موجود تھا، انسانی جبلت میں یہ موجود ہے، یہ روکا نہیں۔ حالانکہ سینسر والے بھی بیٹھے ہیں جو مولوی بھی ہیں، ان کو ایک طرف سے بند کرتے ہیں تو دوسری طرف سے نکل آتی ہیں۔ اس کی تخلیق یا ارتقاء جو انسان کے اندر ہے اس کو کوئی روک نہیں سکا۔ ہماری عام زندگی میں روزمرہ کاموں میں جو پرفارمنگ آرٹ کھڑا پڑا ہے، ہر معاشرے کی تاریخ، تہذیب اور ثقافت میں موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے دشمن کیوں ہیں ہر طرف۔ پہلا تو یہ ہے کہ اسٹیٹس کو کے خلاف ہے، یعنی خواب، غم، خوشی، خواہش سامنے نہیں آتا تو اس کے لیے فنون لطیفہ، مصوری، شاعری، رقص کی ضرورت پڑتی ہے جس سے اظہار ممکن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کا احساس رہتا ہے، فنون لطیفہ زندہ رکھتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ سو ڈیزائنرز کا بھی آرٹ ہو، انسان کے اسٹیٹس کو خلاف کلچر پیدا کرتا ہے، زندہ وہی ہے جس میں نظریہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فنون لطیفہ مذہب اور تراس کو کہیں اور پیش چھوڑ دیتا ہے۔ فنون لطیفہ جوڑتا ہے اپنے فطرت، زمین، تاریخ، تہذیب، ثقافت کے اظہار کے ساتھ۔ سو جب اظہار ہوتا ہے تو کمرشل مارکیٹ کو یہ والا نہیں کرتا، اس لیے اس پر قدم لگائی جاتی ہے۔ کچھ بھی کر لے اس کو مارنا بہت مشکل ہے۔ یہی دیکھ لیں کہ ماشاء اللہ یہ جب پیپروں کے دور میں ہر دو طرح سے بڑھی تھی، مگر یہ وہی بات
تھیٹر میں علامی طور پر کیا اشارہ کرنے میں ممکن تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ بات جہاں تک پہنچنی ہے پہنچ جائے، اور فنون لطیفہ نے یہی کام کیا۔ انہوں نے شاعروں اور ادیبوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ انجوکا تھیٹر نے جس طرح ذہنوں میں شور پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور جس طرح یہ ممکن ہوا اس پر بات کی۔ آخر میں انہوں نے پرفارمنگ آرٹ کے ذریعے جس طرح اظہاریہ بنایا جا سکتا ہے اور اسے کام کیا جا سکتا ہے، اس پر سوال و جواب کا سیشن تھا۔ حسین شمس رانا نے سوال کرتے ہوئے اور کسی طرح تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح کا کنٹینٹ پیش کیا جا رہا ہے، کیا وہ کسی صورت ہمارے معاشرے سے لگاؤ آتا ہے؟ زبانوں اور ذہنوں کو تالے لگا دیے گئے ہیں، اس کے باوجود آپ نے کس طرح اس سارے معاملے کو دیکھا یا چلایا ہے؟ جواب میں شاہ محمود ندیم نے کہا کہ روٹی روزی تو ضروری ہے، میں نے ایک عرصہ ٹی وی میں گزارا ہے، اس کے باوجود قیمت تو دینی پڑتی ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بھاری سینسرشپ کے دور میں بھی ہم کو مختلف ناموں یا لفظوں پر ٹوکا جاتا تھا، مگر اس کا حل ہم نکال لیتے تھے۔ انہوں نے جنجال پورا ڈرامے مولوی کے کردار سے مثال دیتے ہوئے جواب کو ہونا۔ بعد میں ادریس تبسم نے یہ پوچھا کہ فنون لطیفہ اور آرٹ کے دروازے کس طرح کھلیں گے۔ انہوں نے تاریخ سے ایک حوالہ دیتے ہوئے کہ مولوی فضل الرحمان نے 70 کی دہائی میں 1977 میں 18,000 جو رجسٹر تھے، بعد میں اس کی 40,000 جو ہے وہ تعداد تھی، بلکہ جبکہ لاہور اور کراچی میں اسٹوڈیو فن پڑے تھے۔ ڈاکٹر محمد جواد نے جواب میں کہا تخلیقہ کبھی اپنے سماج اور معاشرے سے اوپر نکل جاتا ہے۔ جس طرح غالب نے اپنے لیے پہلے بیٹے کے لیے شعر کہا، مگر خود ایک طرح سے اپنے سیاق و سباق سے آزاد ہو کر شخصیت بن چکا ہے۔ آرٹ مشکلات سے نکل کر بھی بڑا آرٹ بنتا ہے، بند ذہنوں سے ہی نئے دھارے بہتے ہیں۔ اسی سوال کے جواب میں شاہ محمود ندیم نے کہا کہ خود رو پودے ایسے ہی نکلتے ہیں، اظہار کے نئے رستے نکلیں گے، جلد ہی وہ دور بھی آئے گا کہ سرکاری سرپرستی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جمیل احمد نے پوچھا کہ اتنی قربانی آپ کر رہے ہیں، کیا کوئی نسل ہے جس کو یہ سنبھال سکے یا اتنی قربانی کوئی اور دے سکے؟ اس سوال کے جواب میں شاہ محمود ندیم نے کہا کہ پیچھے کوئی ہے یا نہیں، وہ میرے کھاتے میں نہیں ہوں گے، وہ کیا کریں گے اور وہ ان پر ہے۔ پودے بعض اوقات نظر نہیں آ رہے ہوتے، مگر وہ ہوتے ہیں اور ایک دن وہ درخت بن جاتے ہیں۔ میاں شہزاد نے 2 ژانرا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ 2 ژانرا آف آرٹ ہیں، ایک تو رقص ہے، دوسرا کلاسک میوزک ہے۔ ہمارا میوزک ارینج نہیں ہو سکتا مگر کمپوز ہو سکتا ہے، اس کی تاریخ 6000 سال پرانی ہے۔ کیا ہم نئے طریقے سے اپنے سینسرشپ اسپانسرشپ ڈھونڈیں یا آنرشپ ڈھونڈیں؟ ہمیں فائن آرٹ کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ ڈاکٹر محمد جواد کا کہنا تھا کہ ہماری تاریخ 1947 سے شروع ہو رہی ہے، جبکہ ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور ہزاروں سال پرانا ہے۔ آنرشپ کون لے گا؟ اس کا حقدار کون ہوگا؟ ہمیں خود ہی اس کو اپنانا چاہیے۔ تقسیم سے پہلے جو سارا آرٹ ہے اس کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ اگلا سوال یوسف پنجابی نے کہا کہ ساری پرفارمنگ آرٹ وچ راز بھاری ہوندے سن جو لوکائی نال جڑے سی، کیوں ختم کر دیتے یا ختم کیتے جا رہے ہیں؟ انہاں کا مننا ہے کہ راز بھاری ختم ہو گئے تو تاریخ بھی ختم ہو جانی ہے۔ شاہ محمود ندیم نے کیا کہ میڈیا کی عید ختم ہو گئی ہے، جنہاں دے تھیٹر وچ چاچا ڈرامہ کالا بیٹا بھیج کے نوالا دتیا ہویا جس پنڈ وچ ڈرامہ کیتا تے انہاں نوں جا کے پوچھا کہ فلاں بزرگ دے پتر کی کردے ہیں تے پتہ چلیا کہ کوئی وائی پی جی کردا ہے تے کوئی مزدوری کر رہا ہے تے کوئی ذاکر بنیا ہوا ہے۔ اس طرح یہ عید ختم ہو جا رہی ہے، اس چیز کو محفوظ کر دینا چاہیے۔ ان کے بعد ڈاکٹر طاہر شبیر نے سوال کیا کہ انڈیا پاکستان میں ڈرامے دیکھ لو، یہ سب میں ایک ہی کہانی ہے کہ ایک باس ہوتا ہے جس کی سیکٹری مڈل کلاس کی ہے، خوبصورت ہے اور باس اس کو لگانے کے چکر میں۔ افتخار رفیع نے جواب دیتے ہوئے اپنے 100 ڈرامہ تھا جو کراچی میں وہ بنا رہے تھے، بہنیں ایسی ہوتی ہیں اس کا نام کا حوالہ دیا کہ مجھے اس سے نکال دیا گیا کہ کراچی کا کوئی سیٹ تھا۔ اصل میں جس نے 2 بہنوں کا کردار اس طرح بنایا کہ مولوی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں جس میں غلط بات نہیں کرتی مگر دوسری ہے جو سب بات مانتی ہے اور ڈراپ بھی دے دیتی ہے۔ مشرقزم کا زمانہ ہے، وہی ڈرامہ ہٹ ہوتا ہے جس کی ریٹنگ ہو، بے شمار کہانیاں ہیں جن کو سنایا جا سکتا ہے، آنے والی نسل کو کہانی سنائی جا سکتی ہے۔ اصل میں ہم نے راستہ کیسے نکالنا ہے یہ عام ہے۔ عابد حسین عابد نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بہت بڑے بندے رہ گئے ہیں جو جمہوریت کی بحالی کی بات کرتے ہیں۔ سوال میں یہ پوچھا کہ تنازعہ کے دور میں فنون لطیفہ کو زوال نہیں تھا، لوگ ڈٹے ہوئے تھے، اب زوال کیوں ہے؟ کہ ایسا نہیں لگتا کہ زوال 90 کیشرے کے بعد شروع ہوا ہے۔ شاہ محمود ندیم نے کہا کہ اس دور کی بات آپ کر رہے ہیں، عالمی سطح پر بھی سیاسی دباؤ آتا ہے،
آیا ہے، یہی وجہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں زوال آیا ہے۔ تاریخی طور پر چیزوں میں زوال تو آتا ہے، ریاست بھی ہاتھ اٹھا چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ اب زوال کی صورت نظر آتی ہے۔ خواجہ جمشید امام نے کہا بنیادی طور پر فنون لطیفہ کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، عارضی طور پر یہ چیزیں آتی تو ہے مگر انسان کے اندر کا اظہار ہے۔ کیا جبر یا غیر جبر میں لکھی چیزیں ایک طرح کی ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر محمد جواد نے جواب میں نیٹشے کے مضمون کا حوالہ کیا کہ ریئیکشن اور تخلیق میں فرق ہوتا ہے۔ احتجاج اور سیاسی طور پر سامنے آنے والا ادب اکثر کم درجے کا ہوتا ہے، مگر تمام فنکاروں کا سیاسی شعور بھی ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے معنی بعد میں واضح ہوں۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ جبر میں بہترین ادبی تخلیق ہوا ہے۔ ویسا احمد نے کلچرل انویژن اور کلچرل سپریشن کا سوال کیا کردار ہے ایران کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہاں پر بہت ساری ابھی فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ تو شاہد محمود ندیم کا کہنا تھا کہ کلچرل انویژن کبھی لیفٹ سے آتا ہے کبھی رائٹ سے، یہ ایک بہاؤ ہے جو سراف کر کے آگے نکل جاتا ہے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، نہ ہی اسے روکا جا سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ روٹس مضبوط ہونی چاہیے، جب روٹس مضبوط ہوں گی تو یہ آپ کو سراف کر کے گزر جائے گا۔ آخر میں ذیشان الدین نے سوال پوچھا کہ سینسر بورڈ کے ممبروں کو کیسے لگایا جاتا ہے، مطلب ہندی تعلیم یا شعبہ کس طرح سامنے رکھا جاتا ہے۔ دوسرا سوال کہ سینسر بورڈ کے کمروں میں ڈرائنگ روم میں وہ تمام سینسر زدہ سین ہو رہے ہوتے ہیں جو فلموں میں پارٹ لیے جاتے ہیں۔ افتخار رفیع سے کیے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب لکھنے والے ایک بات کو مختلف انداز سے کہنے لگیں اور اس کو ایک سین کو دسیوں بار بدلنا آتا ہو تو سینسر والا معاملہ نہیں آتا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جبر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ذہن ابھی کھلے نہیں، بند ذہن کھلیں گے تو یہ معاملہ بھی صاف ہو جائے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا حضرات، اجلاس کی گزشتہ سے بھی کارروائی آپ نے سنی۔ اگر آپ اس بحث میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی آپ اختلافی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور حصہ لیجیے۔ جناب صدر جی جی سر، کارروائی ذیشان نے بہت اچھی لکھی ہے اور میری توقع سے کہیں بڑھ کر ڈیٹیل سے اس نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، اور یہ پہلی تو بات یہ ہے اس نوجوان کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ایک عرصے بعد ہمارا مقصود حالت کے بعد ان ڈیٹیل جو کارروائی ہے وہ انہوں نے لکھنی شروع کر دی ہے۔ اس میں تھوڑا سا وہ میرے حوالے سے جو بات ہے، میرا سوال ایکچولی یہ تھا کہ ضیاء کے زمانے میں تو ہم ڈٹے رہے، ہم یہ سارا کچھ، حالانکہ وہ اسلام کا اس نے پرچار جو خاص وہ جو چاہتا تھا وہ جہادی موومنٹ کو وہ تو ہو گیا، لیکن جو زوال فنون لطیفہ کو آیا یہ 90 سے آن ورڈ آیا ہے کہ وہ سوچ، جب اس طرح کی سوچ کو کھل کھیلنے کا موقع دیا ریاست نے تو وہ مذہب سے موسیقی بھی حرام ہے لے آئے، وہ مذہب سے ہی حوالہ شاعری حرام ہے لے آئے، اور وہ رقص کو مجسمہ سازی ان کے جتنے یہ شعبے تھے ان کو انہوں نے مذہبی حوالے سے لا کے یہ کیا۔ تو اس میں ایک میں نے بات کی تھی کہ ابھی کل رات کی بات ہے، میں نے ایک مشاعرے کی ویڈیو لگائی تو ایک نوجوان چھوٹی چھوٹی داڑھی والا اس نے آ کے کہا کہ جناب یہ موسیقی یہ شاعری حرام ہے، تم ویلے اور نکمے لوگ ہو، اور یہ جو ہے اپنا قرآن کی فلاں صورت نہیں پڑھی تم نے۔ تو میں نے نیچے مینشن کر کے آل فالور یہ لکھ دیا کہ یار پتہ کریں کہ یہ کوئی طالبانی ہے یا وہ لبیکیہ ہے، اس کون ہے یہ، پھر یہ روتے چپ نہیں ہوتے۔ تو اس سے وہ ڈیلیٹ کر کے بھاگ گیا، کیوں کہ ریاست جب کھل کھیلنے کا موقع دیا تو وہ اس طرح کا بیانیہ دے کر فنون لطیفہ کو لپیٹ دیا گیا، اور جب ریاست نے ان پر ہاتھ تھوڑا سا ڈالا ہے کسی بھی وجہ سے تو اب وہ بھاگ رہے ہیں، ورنہ وہ لڑکا بھاگتا نہ میرا سر کھاتا۔ تو میرا موقف یہ تھا کہ آپ نے جو ڈبیٹ کی ہے اس میں ریاست کا کردار اور ملاؤں کا جو کردار ہے وہ آپ نے ڈبیٹ کا حصہ نہیں بنایا۔ یہ اس سوال کو تھوڑا سا درست ہے۔ اگر کوئی صاحب میں بات کرنا چاہیں ہم سب لوگ موجود ہیں اس کو سننے کے لیے، اس پر بحث کرنے کے لیے۔ جناب صدر، ذیشان نے جو لاسٹ اجلاس ہوا اس میں بہت اچھی کارروائی پڑی، ریل تو اس سے لیے ڈھیروں داد۔ دوسرا اس میں جو یوسف پنجابی کا جو کمنٹ ہے نا، اس میں اس نے ایک مذمتی قرارداد کے طور پر یہ بات کی تھی کہ جو بلا فلم بنائی گئی ہے اس وقت، شاہد محمود ندیم صاحب کو مخاطب کر کے جو بلا فلم بنائی گئی ہے
وہ پل ریشو کی پوری تھیری کے الٹ ہے. اس کے اوپر باقاعدہ احتجاجی ریکارڈ کمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے تھے, شاید محمود ندیم صاحب نے کہے تھے. تو یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں, کارروائی کا حصہ بنا لیں. اتنا باقی بہت اچھی کارروائی بہت اچھی کارروائی لی گئی اور دوستوں نے تعریف بھی کی, لیکن میرے خیال میں زیادہ لگی ہے. آپ تفصیل سے دیکھیں, ریکارڈ کا حصہ بنائیں, لیکن جب جلسہ ہو تو اس میں زیادہ لمبی کارروائی نہ بنے. وہ بہت لمبی کارروائی سے نہ سنتے سنتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر کی جو آواز ہے وہ نامعلوم طور پر اچھی طرح سے سن نہیں سکتا کہ کیا آواز گھومتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں. تو زیادہ والیوم زیادہ ہے, جی والیوم زیادہ ہے اس کے بعد. سچی بات ہے کہ میں اچھی طرح سے غور کر کے ایک جملہ سنتا تھا, ذہن میں لاتا تھا, پھر ظاہر سے آئے نہیں جاتے تھے, مجھے زیادہ سمجھ بھی نہیں آ سکتی. جی فرمائیے فرمائیے. بہت اچھی بات, بلا شبہ بہت اچھی بات میری کی گئی. ان ڈیٹیل